بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قدرت سے چھیڑ چھاڑ، جیو انجینئرنگ کیا ہے اور متحدہ عرب امارات میں طوفانی بارشوں کے بعد اس کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی تفصیل سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ حالیہ دنوں میں دبئی سمیت متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک کے متعدد چھوٹے بڑے شہروں میں ہونے والی طوفانی بارش کا نتیجہ نہ صرف جانی نقصان کی صورت میں نکلا بلکہ شدید بارشوں نے نظام زندگی کو بھی درہم برہم کر دیا۔ دنیا کے دوسرے بڑے مصروف ترین دبئی ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بدستور متاثر ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات کے ہمسایہ ملک عمان میں بارشوں کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 19 ہو چکی ہے۔ جمعرات کے روز متحدہ عرب امارات میں ہونے والی بارش نے گزشتہ 75 سال کا ریکارڈ توڑ دیا۔ یاد رہے، متحدہ عرب امارات میں بارش کا ریکارڈ رکھنے کا سلسلہ 75 سال قبل شروع ہوا تھا، جبکہ محکمہ موسمیات نے آئندہ دنوں میں ان علاقوں میں مزید بارش کی پیشن گوئی کی ہے جو پہلے ہی بارش کے پانی سے زیر آب ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے علاقے ختم الشکلہ میں 24 گھنٹوں سے بھی کم دورانیے میں ریکارڈ 254.8 ملی میٹر 9.7 انچ بارش ہوئی۔ یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات میں ہونے والی بارش کا سالانہ اوسط 140 سے 200 ملی میٹر کے درمیان ہے، جبکہ دبئی میں بارش کی سالانہ اوسط محض 97 ملی میٹر ہے۔ متحدہ عرب امارات میں انتہائی کم دورانیے میں ہونے والی بے تحاشا بارش اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے متعلق سوشل میڈیا پر صارفین جہاں ایک جانب اسے موسمیاتی تبدیلی اور گلوبل وارمنگ کا شاخسانہ قرار دے رہے ہیں، وہی بہت سے صارفین یہ سوال کرتے بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ کہیں اس سب کے پیچھے قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، مصنوعی طریقے سے بارش برسانے کی کوشش یا جیو انجینئرنگ تو نہیں؟ آخر یہ جیو انجینئرنگ کیا ہے؟ میساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے مطابق اب یہ واضح ہو رہا ہے کہ ہم آب و ہوا میں ہونے والی تبدیلی اور اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے اس میں اہم ترین کاربن کے اخراج میں تیزی سے کمی نہیں کر سکیں گے، لیکن جو امر ضروری اور اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے سیارے کو متبادل امور کی مدد سے زیادہ تیزی سے ٹھنڈا کرنے کے طریقے اپنا سکتے ہیں، اور ایسا کرنے سے فوسل فیول سے دور جانے کے لیے تھوڑا اور وقت مل سکتا ہے۔ MIT کے ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ انہی اقدامات کو اجتماعی طور پر جیو انجینئرنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک سولر کمپنی کے مطابق جیو انجینئرنگ سے مراد اس جدید دور میں ٹیکنالوجی کا ایک ایسا مجموعہ جو ماحول پر مثبت اثرات مرتب کر سکتا ہے اور آب و ہوا کی تبدیلی کے کچھ اثرات کو جزوی طور پر ختم یا کم کر سکتا ہے۔ پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر اطہر حسین کے مطابق جیو انجینئرنگ کی تعریف کچھ یوں ہے کہ اپنے ماحول میں ایسی تبدیلیاں لانا کہ جس کی مدد سے موسمیاتی تبدیلیوں کے مضر اثرات کو کم کیا جا سکے۔ MIT کے مطابق 1991 میں جب فلپائن میں ماؤنٹ پیناٹوبو میں شدید دھماکے سے آتش فشاں پھٹنے کے بعد
कई माह तक धुएं और राख के बादल इन इलाकों पर छाए रहे और फिजा में 20 मिलियन टन सिल्वर डाई ऑक्साइड फैल गई और इसकी वजह से कई साल तक यहाँ का दर्जाए हरारत बढ़ नहीं पाया था। ये सब तो कुदरती तौर पर हुआ था, मगर इसके बाद साइंसदानों की तवज्जो इस जानिब मबजूल हुई कि अगर आर्जी तौर पर एक ख़ास बुलंदी पर 50 मेगा टन सिल्वर का छिड़काव किया जाए और इस तरह से तकरीबन 2 साल तक ज़मीन पर दर्जाए हरारत में इजाफा नहीं होगा और ग्लोबल वार्मिंग की बदौलत होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों को कुछ अरसे के लिए लगाम डाली जा सकेगी, उस वक्त ये बात आई गई हो गई और इस पर मुख्तलिफ सवाल उठाए गए। मगर इसके बाद 2006 में जियो इंजीनियरिंग की बात एक मर्तबा फिर हुई और इस मर्तबा इस पर बात की एक डिच मायर मौसमियात और माहौलियाती कीमियादान पॉल जोसेफ ने। उनकी बात में वज़न इस वजह से भी था कि जोसेफ ने ज़मीन के गिर्द मौजूद ओजोन लेयर में होने वाले सुराख के ख़तरात पर तहकीक के लिए अपना नोबल इनाम जीता था और सिल्वर डाई ऑक्साइड के असरात पर बात की थी। माहिर माहौलियात दावर हमीद बट का कहना है कि जियो इंजीनियरिंग की मदद से या इस सोच पर काम करते हुए चंद तरक्की याफ्ता ममालिक में इस पर काम हो रहा है, मगर उनके मुताबिक अगर ज़मीन के एक कोने या हिस्से में जियो इंजीनियरिंग में सरमायाकारी करते हुए माहौलियाती तब्दीली के असरात यानी ज़मीन के बढ़ते दर्जा हरारत को कम करने की कोशिश की जा रही है, तो इसके असरात ज़मीन के दूसरे हिस्सों पर मनफी हो सकते हैं। उनका मज़ीद कहना है कि तरक्की याफ्ता ममालिक तो इसमें सरमायाकारी करके ऐसा कर सकते हैं, मगर जिन ममालिक के पास ऐसा करने के लिए सरमाया मौजूद नहीं, उन पर इसके असरात ख़तरनाक हो सकते हैं। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि जियो इंजीनियरिंग की मदद से मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने और दर्जा हरारत को कम करने से भी बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। मज़ीद ये भी कि अगर इस सिलसिले में मुनासिब कानून साजी ना हुई तो हर मुल्क या छोटे बड़े इदारे बिना किसी रोक टोक के इसमें आगे जाने लगे तो मजमूई तौर पर ज़मीन पर इसके मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। इसीलिए इस अमर की शदीद ज़रूरत है कि इसके लिए कानून साजी को यकीनी बनाया जाए।